بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ان کی پیروی سارے مسلمانوں کے لیے باعث نجات اور ان سے محبت و عقیدت رکھنا موجب فلاح و نجاح ہے، کیونکہ یہ وہی مقصد نفوس تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے اپنے قلوب کو منور کیا اور درسگاہ نبوی میں تربیت حاصل کر کے اپنی پاک زندگیوں کو تعلیمات اسلامیہ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح وہ آنے والی نسلوں تک کلام الہی و فرمان نبوت کے پہنچنے کا ذریعہ اور واسطہ بنے۔ انہی حضرات کی سرفروشانہ جدوجہد سے ابتدائے دین اسلام انتہائی دشوار گزار مرحلوں کو طے کر کے نہ صرف سارے عرب میں پھیلا بلکہ تاریخ کے ایک مختصر سے عرصے میں اس کی تابناک کرنوں نے سارے عالم کو اپنے اندر سمو لیا۔ انہی اسباب کی بنا پر حضرات صحابہ رضی اللہ سے محبت و عقیدت رکھنا ہمارا دین اور ایمان ہے۔ اگر ان کے ایمان و عمل، گفتار و کردار اور ان کے زہد و تقوی میں خدا نخواستہ ذرا بھی تردد پیدا ہو جائے تو آج کا سارا اسلام مشکوک اور غیر معتبر ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و حدیث کو ہم تک پہنچانے والے یہی انفاس قدسیہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے جس طرح دین اسلام کی خاطر دنیا کے شدائد و مصائب برداشت کیے، سختیاں جھیلیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین برحق کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا، ان کی بنا پر ملت اسلامیہ قیامت تک ان کے احسانات سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ عظمت و بزرگی اور اولیت و فوقیت کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ کے اندر مختلف طبقات ہیں۔ ان سب میں سب سے افضل و اعلیٰ طبقہ خلفائے راشدین رضی اللہ کا ہے، لہٰذا امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی نے پہلے سیرت مقدسہ پر اپنی مشہور کتاب نفح انبریہ لکھی اور پھر اس کے بعد سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ مرتب فرمائی۔ یہ کتاب محض واقعہ نگاری یا تاریخ نویسی کے نقطہ نظر سے نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اور بالخصوص ان چاروں خلفائے کی محبت و عظمت اور ان سے حسن عقیدت پیدا ہو اور ضمناً اس دور کے تاریخی واقعات بھی سامنے آ جائیں۔ حضرت مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی تصانیف اور ان کی دینی خدمات کے متعلق کچھ لکھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے آفتاب کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس بر صغیر میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی ترویج و اشاعت کے جس مشن کو سب سے پہلے مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لے کر اٹھے، اور ان کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو آگے بڑھایا، یا اسی مشن کو حضرت مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحریروں اور تقریروں سے پائے تکمیل تک پہنچایا، اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ کے طفیل میں ان سب حضرات کے درجات اپنے یہاں بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ممکن ہے کہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد کسی کو یہ خیال گزرے کہ اس میں خلیفہ رابع حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے حالات و فضائل نسبتاً کچھ کم تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں ایک مخصوص فرقہ نے نہایت غلو اختیار کر رکھا ہے، اور اس کی طرف سے آپ کے فضائل و مناقب میں معتبر اور غیر معتبر دونوں قسم کی روایتیں عوام و خاص میں بیکثر پھیلائی جاتی رہی ہیں، چنانچہ اسلام ہی کے کچھ نام لیوائیوں نے انہیں مافوق البشر صفات کا حامل بنا دیا۔ بعض نے انہیں نبی سے بھی زیادہ افضل اور بعضوں نے تو انہیں الوہیت کی سرحدوں تک پہنچا دیا، لہٰذا اس سلسلے میں افراط اور غلو سے بچنے کے لیے اس کتاب میں صرف انہی حالات و واقعات کو لکھا گیا ہے جو صحیح اور معتبر ہیں۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کو کچھ زیادہ تفصیل سے لکھا گیا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے اسی فرقہ کی طرف سے ان حضرات کو مطعون کیا جا رہا ہے اور ان کی شان میں گستاخی اور بدگوئی کر کے اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری خیال کیا گیا ہے کہ ان دونوں خلفائے راشدین رضی اللہ کے حالات اور فضائل کتب معتبرہ سے لے کر قدر تفصیل کے ساتھ لکھ دیے جائیں، تاکہ عام مسلمان کسی دینی غلط فہمی کا شکار نہ ہو سکیں، اور ساتھ ہی ان چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی محبت و عقیدت ان کے دلوں میں جاگزیں ہو جائیں۔ رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قدسیہ موسوم بنفع انبریہ کی تالیف کے بعد بعض مخلصین کا اصرار ہوا کہ اسی طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کا تذکرہ بھی عبارت کی سہولت و اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے لکھ دیا جائے تو برادران دینی کے لیے بہت مفید ہو، اور جس طرح نفع انبریہ مسلمان بچوں کے درس میں داخل ہو گئی ہے، اسی طرح خلفائے راشدین رضی اللہ کا تذکرہ بھی داخل درس ہو کر مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کی دینی واقفیت اور مذہبی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خصوصاً خلفائے راشدین کا تذکرہ اور ان کے اوصاف و کمالات کا بیان در حقیقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا تتمہ اور تکملہ ہے، بلکہ ان حضرات کے کمالات کا مطالعہ کرنے سے جو عظمت و رفعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہرگز کسی دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ ان حضرات کی یاد میں ایمان کی قوت و تازگی پیدا کرنے کی جو تاثیر ہے، اس کو کسی اور چیز میں تلاش کرنا لا حاصل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر یہ مبارک تذکرہ شروع کرتا ہوں۔ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے اتمام کی توفیق دے، اس کو اور میری تمام تالیفات کو ونیز میرے سب کاموں کو قبول فرمائے اور برادران دینی کو اس سے منتفع کرے، آمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ اس امت میں صحابہ کرام کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، بعد والوں میں بڑے سے بڑا بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ کی تعداد غزوہ بدر میں 314 تھی اور حدیبیہ میں 1500، فتح مکہ میں 10,000، حنین میں 12,000، حجۃ الوداع یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں 40,000، غزوہ تبوک میں 70,000 اور بوقت وفات نبوی 1,24,000 تھی۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ سے کتب حدیث میں روایات منقول ہیں، ان کی تعداد 7,500 ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ میں مہاجرین و انصار کا مرتبہ باقی تمام صحابہ رضی اللہ سے زیادہ ہے، اور ان مہاجرین و انصار رضی اللہ میں اہل حدیبیہ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، اور اہل حدیبیہ میں اہل بدر کا، اور اہل بدر میں چاروں خلفاء کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اور چاروں خلفاء میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے فائق ہے۔ مہاجرین رضی اللہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جنہوں نے خدا اور رسول کے لیے اپنے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ دیا تھا، جن کی مجموعی تعداد 114 تھی، اور انصار رضی اللہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو اپنے شہر میں جگہ دی اور ہر طرح کی مدد کی تھی۔ چاروں خلفاء کا افضل امت ہونا خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، اگر بالفرض بجائے ان کے دوسرے حضرات خلافت کے لیے منتخب ہو جاتے تو بھی یہ حضرات رضی اللہ افضل امت مانے جاتے۔ خلیفہ رسول مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم نہیں ہوتا، نہ ان کی اطاعت ہر کام میں مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واجب ہوتی ہے۔ بالفرض کوئی خلیفہ سہون یا عمدن کوئی حکم شریعت کے خلاف دے تو اس حکم میں اس کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ عصمت خاص نبوت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم ماننا عقیدہ نبوت کے خلاف ہے۔ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دین میں نئے احکام دے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کے حلال و حرام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بلکہ اس کا صرف یہ کام ہے کہ قرآن و حدیث پر لوگوں کو عمل کرائے، احکام شریعہ کو نافذ کرے اور انتظامی امور کو سر انجام دے۔